حکیم ابن حزام کے لیے ایک کمزور روایت موجود ہے اور اہل سنت کے بہت سارے لوگ اسے پیش کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی تو ایک شخصیت ہے اور تاریخ میں حوالہ جات موجود ہیں کہ ان کو بھی کعبے میں ولادت کا شرف حاصل ہوا ہے. اس پہ میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا, اور یہ بھی ساتھ مینشن کروں کہ یہ روایت, یہ تاریخ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کے ساتھ بھی ثابت ہے, اور ابن سبق المالک کے ساتھ بھی, سیوطی کے ساتھ بھی, حاکم نشاپوری کے ساتھ بھی. صحیح جملہ کیا ہے خود رسول مختار کے لیے اور جناب حضرت حیدر کرار کے لیے؟ پیدا ہونا, ولادت ہونا, نزول ہونا, ظہور ہونا. بہت سے لوگ بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں, آپ کی نگاہ میں کیا صحیح جملہ ہوگا؟ دیکھیے, آپ جو بھی زبان ہے اس زبان میں جو بھی استعمال کریں, جیسے مثلا آج کل بہت زیادہ ہم لوگوں نے وہ کیا ہے کہ خدا حافظ غلط ہے, اللہ حافظ صحیح ہے. تو خدا میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہی کو تو کہہ رہا ہوں. میں اپنی زبان میں, میری اردو زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں. اس تعصب کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا فارسی ہے, تو اردو کے بہت سے الفاظ فارسی ہیں, آپ بولنا چھوڑ دیجیے. تو اگر ٹرانسلیشن ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولادت کا ٹرانسلیشن پیدا ہونا ہے, اردو ہم بولیں گے تو ولادت کو ہم کہیں گے پیدا ہوا. آپ پیدا کہیں, آپ ولادت کہیں, آپ مولود کہیں, اس میں کوئی نہیں ہے. آپ ظہور کہیں یا نزول کہیں, اور کیا کیا آپ نے پتہ نہیں جملہ میں لکھ لوں, آپ نے جو بتائے تھے, پیدائش اور ولادت تو پتہ ہے, ظہور اور کیا, ظہور, نزول. اچھا, ظہور اور نزول. اچھا, اگر آپ ظہور اور نزول اس معنی میں کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہے, اور ولادت کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ظہور ہے ولادت نہیں ہے, ولادت کو نفی کر رہے ہیں, ولادت کو نفی کر کے کہہ رہے ہیں ظہور ہے یا نزول ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ اکثر غلط ہے. نہ فقط یہ کوئی ادب ہے, یہ کوئی ادب نہیں ہے, یہ سراسر غلط ہے. لیکن اگر آپ ولادت کو, ہم مولود کعبہ, یہ مولود کعبہ بھی اتنا ہی مشہور ہے, یہ ابھی ہم نے استعمال شروع کیا ہے ظہور نزول وغیرہ کا. مولود کعبہ آپ کو شروع سے تاریخ میں ملے گا, اور ائمہ کی احادیث میں ملے گا, اور رسول کے کلام میں ملے گا. تو آپ اس ولادت کو, میلاد کو تو نہیں ختم کر سکتے. اسی کو آپ کہیں کہ ہم اپنی لینگویج میں اس کو یوں کہتے ہیں, کہتے رہیے آپ ادب سے جو مرضی کہتے ہیں. لیکن ولادت کا انکار, مولود کعبہ کا انکار, در حقیقت پھر حضرت ابو طالب کا بھی انکار ہو جائے گا نا. پھر وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے کیسے رہیں گے؟ پھر آپ علی ابن ابی طالب کیسے کہیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ نزول کہتے ہیں اس معنی میں جیسے بارش نازل ہوتی ہے, بادلوں میں پانی پہلے بادلوں میں ہوتا ہے اور پھر وہ نیچے آتا ہے, زمین پہ آتا ہے, یا قرآن نازل ہوتا ہے, قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا, اس کے بعد وہ نازل ہوا. یہ جو تنزیل ہے, نزول ہے, اگر اس کو یہ جو جاہل جس معنی میں کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے, یہ اکثر غلط ہے. لیکن بیچارے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو بیچاروں کو جتنی سمجھ میں آتی ہے اتنا بولیں, کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ یہ ہستیاں, یہ نورانی ہستیاں, ان کا مقام جو ہے اس مقام سے نزول ہوا ہے, تو جا کر یہ اس بشری ولادت میں آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بشری ولادت ہے اور بشر ہیں, نزول بھی ہوا ہے, لیکن اس معنی میں نہیں جس میں معنی میں آپ لے رہے ہیں. میں آپ سے مراد عام لوگوں کو لے رہا ہوں, جو یہ بولتے ہیں ان کو لے رہا ہوں. لیکن نزول دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بارش کا نزول ہے, آسمان میں تھا, زمین میں گر گیا, یہ نازل ہوا ہے. یہ نزول کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ پاک ہستیوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی اس کو غلط اس میں نہ لیجیے. یہ پانی نازل ہونے کے بعد کہاں کہاں چلا جاتا ہے آپ کو پتا ہے, یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بارش کا نازل ہونا فضیلت نہیں ہے, بلکہ برعکس ہے. وہ جب تک اوپر تھا تب تک فضیلت تھی, تب تک پاک تھا, تب تک طاہر تھا, تب تک کوئی آلودگی نہیں تھی. نزول کے بعد اس میں مشکلات شروع ہو جاتا ہے, آلودگیاں شروع ہو جاتی. ان پاک ہستیوں کا اگر کوئی نزول کہتا ہے, یا قرآن کا اگر کوئی نزول کہتا ہے, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اوپر تھا اور نیچے آ گیا. وہ نیچے نہیں آتا ہے, وہ اور اوپر چلا جاتا ہے, وہ آسان ہو جاتا ہے, آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے نزول کرتا ہے. اب یہ جملہ اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو, شدت نزول کی وجہ سے. تو یہ نزول, یہ ظہور ولادت کے مقابلے میں کہتے ہیں یکسر غلط ہے. اور اس سے کوئی ایسا نہیں کہ غلو ہو جاتا ہو, یہ مقصر ہیں, اس سے شان میں کمی آتی ہے. اگر کوئی جاہل ہے, نہیں سمجھتا ہے, نہ زبان سمجھتا ہے, نہ فقہ سمجھتا ہے, نہ عرفان سمجھتا ہے, نہ فلسفہ سمجھتا ہے, اس کے لیے خیر ہے, وہ جو مرضی بولتا ہے اپنے عقیدت میں, عقیدت کا جن مرضی الفاظ میں اظہار کرتا ہے, کرتا رہے, اس کی تکلیف اتنی ہے. لیکن جو سمجھتا ہے, جو اہل علم ہے, جو اہل ادب ہے, اہل عرفان ہے, ان کے لیے کلمات نہیں ہیں. ہمیں وہی کلمات بولنے چاہیے. ادب یہ ہے, ہمیں وہی کلمات بولنے چاہیے جو نبی نے بولے ہیں, جو اہل بیت نے خود استعمال کیے ہیں. وہ کلمات صحیح ہیں, ان کے مقام کے مطابق ہیں. رسول خدا اور اہل بیت نے نزول, ظہور کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں.
رسول خدا اور اہل بیت نے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ولادت کے الفاظ استعمال کیے، مولود کے الفاظ استعمال کیے، ہمیں بھی وہی استعمال کرنا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، آپ نے ابھی مقصر کی بات کی اور میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ چیز سننے میں آئی ہے کہ جس نے مجھے حد سے بڑھایا وہ بھی گمراہ ہوا، جس نے حد سے گھٹایا وہ بھی گمراہ ہوا۔ خود احادیث کا بھی مطالعہ کریں تو ہم نے یہ بھی حدیث سنی ہے کہ اگر یہ خوف نہ ہو کہ امت شدت عشق میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مماثلت میں خدا بنا نہ بیٹھے تو شاید فضائل علی کا سمندر لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا جائے۔ تو آج کے زمانے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ درجہ اتنا بڑھایا گیا کہ انہیں خدا ہی کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ماننے والے بھی اسی شدت عشق کا شکار ہیں؟ یہ جو حدیث اشارہ کر رہی ہے وہ کن جانب کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، آپ اگر کہتے ہیں علی کے ماننے والے یہ کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں کر رہے۔ علی کا ماننے والا تو علی کو مقام ربوبیت تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ علی نے اپنے قاتلوں کو، اپنے سے جنگ کرنے والوں کو، اپنے حق میں ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے علی کو رب کہا ہے، علی کو خدا کہا ہے، انہیں معاف نہیں کیا، انہیں جلایا ہے، اور صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کو جلایا ہے، باقی کسی کو جلایا نہیں ہے، صرف انہیں جلایا ہے جو یہ غلوب۔ اچھا، غلوب جو ہم کہتے ہیں، غلوب میں ائمہ نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں وہ جو شان خداوندی ہے اس سے نیچے جو کہو وہ کم ہے، وہ تقصیر ہے، پھر آپ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو شیعہ ہیں یا محبین ہیں یا علی والے ہیں، وہ ان کی بھی غالب اکثریت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو امام المتقین کہتے ہیں، امام کہتی ہے۔ کوئی بھی اللہ کی جگہ نہیں رکھتا، رب کی جگہ نہیں رکھتا۔ کچھ جگہوں پہ کچھ مغالطات ہیں، وہ مغالطات یہ ہیں کہ ہم یا علی مدد کہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ یا علی مدد آپ نے رب سمجھ کر مدد مانگی ہے، یہ تو آپ کا کہنا ہے، ہمارا تو یہ نہیں ہے۔ ہم تو رب اللہ کو ہی مانتے ہیں، رازق اللہ ہی کو مانتے ہیں، خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ہم غالب اکثریت شیعہ کی بات کر رہے ہیں۔ رہ گیا اس میں کوئی چھوٹا گروہ ایسا ہے جو غلو کرتا ہے یا انحراف پر ہے، یقیناً ہے، وہ ائمہ کے دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کا تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ شیعہ 12 امامی نہیں ہیں، ہم انہیں شیعہ ہی نہیں مانتے، ہم انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یعنی شیعہ ان لوگوں کو جو علی کو خدا کہے اسے مسلمان نہیں مانتا ہے۔ تو اس لیے آپ کہیں گے یہ تشیع میں کتنا رواج پا گیا ہے، اس کا نہیں ہے۔ آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، میں جی تو چاہتا ہے ساری حدیث سنا دوں لیکن خلاصہ اس کا سناؤں گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت بھی علی کے ساتھ وہی کرتی جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، انہیں خدا ماننا، تو میں علی کے فضائل بیان کرتا۔ دیکھیے، ابھی جتنے فضائل ہم تک پہنچے ہیں اس میں 100 سال کی سینسرشپ شامل ہے، 1 صدی کی سینسرشپ، اور حدیث پہ سینسر صرف اس لیے لگا تھا کہ علی کے فضائل آگے نہ پہنچے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور حدیث سے اور کیا دشمنی ہو سکتی تھی، اور سنت سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی مسلمانوں کو، صحابہ کو، خلفاء کو، کہ وہ 100 سال حدیث پہ پابندی رہی صرف اس لیے کہ حدیث کو جہاں سے بھی بیان کریں، جہاں سے بھی لے کے چلیں، اس میں علی کے فضائل تھے، اور علی کے فضائل سے پھر آگے مشکلات پیدا ہوتی تھی، جو لوگ اقتدار میں تھے اور جو سسٹم نظام بنا تھا وہ سب کو مشکل پیش آتی تھی۔ اس کے باوجود جو فضائل پہنچے ہیں وہ باقی آپ تمام اصحاب کو ملا لیں اور ادھر صرف ایک امیر مومن کو رکھیں، کیفیت کی بات نہیں کر رہا میں، عدد میں بھی برابر نہیں ہے، کیفیت میں تو ہے وہ بہت بالا ہے۔ یہاں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں میرا بڑا جی چاہتا ہے علی تیرے فضائل بیان کرنے کو، کیا کروں، کر نہیں سکتا، اگر کروں پھر جو فضیلت اسی روایت میں بیان کی ہے، فرمایا اگر میں فضائل بیان کروں تو یہ لوگ مسلمان آپ کے خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، اسے اپنے لیے شفاعت بنا لیتے۔ تو بتا دیا نا، عقل مند کے لیے رسول خدا نے بتا دیا کہ علی کی باقیوں سے نسبت کیا ہے۔ باقیوں کے لیے علی کا خاک پا ان کی آنکھوں کا سرما ہے، اور ان کو علی کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے جو وہ رسول کے ساتھ کرتے تھے۔ رسول کے ساتھ صحابہ یہ کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ان کو علی کے ساتھ بھی نفس رسول یہی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انت منی انا منک و انت منی، یہ بخاری میں بھی ہے، 4 سارے الفاظ ہیں، انا منک و انت منی،
اور بخاری نے جو اس پابندیاں اور اس حالات کی وجہ سے چھوٹی سی کوئی حدیث فضائل صحابہ میں چوتھے خلیفہ کے لیے کچھ تو لکھنا تھا، یہ لکھ دیا. لیکن یہ اتنی عمیق ہے، رسول خدا نے ایک مختصر سے 4 کلمات میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. یعنی نفس رسول، قرآن نے بھی کہا ہے نفس رسول ہے، اور نفس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے کہ رسول سے کون قریب ہے، کون فضیلت میں قریب ہے، کون جانشین ہے، یہ تو نفس رسول ہے. اور اس کے بعد آگے حدیث طولانی ہے، اور خوف کے باوجود رسول خدا نے کیا کیا کہا. اور اگر کبھی وقت ملا تو میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ بھی اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں یہ والا حصہ بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں وہی بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. آپ مجھے واقعہ کیا تھا جناب فاطمہ بنت اسد، آپ پہ ہمارا سلام ہو، کعبۃ اللہ شریف کی جانب بڑھتی ہیں، کتنے دن قیام کرتی ہیں، اور رزق اور آب و تاب اور یہ اس کا معاملہ کیسے ہوتا ہے. خود ایک غیرت مند عرب، سردار عرب جناب عبد المطلب ہوں، ابو طالب ہوں، وہاں موجود ہیں، وہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 3 دن تک خاتون غائب ہیں اور ایک اندر محدود ہیں، مقید ہیں. اس پہ بہت سے لوگ ناقد تنقید بھی کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو ذرا